الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ابھی ایک سوال آیا، اس کے اندر کہ اولیاء اللہ، بزرگان دین، مشائخ کرام خلافت کیوں دیتے ہیں، اپنا خلیفہ کیوں بناتے ہیں؟ بہت اہم سوال، بہت اچھا سوال۔ یہ سوال ہی بتا رہا ہے کہ آدمی فکر مند ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ شکوک و شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے، شکوک و شبہات سے بچنا چاہیے۔ تبھی تو ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الشک، اے اللہ ہم شک سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اب اگر دل دماغ میں یہ بات آئے کہ کیوں خلافت دیتے ہیں، کیوں اپنا نائب بناتے ہیں، کیا اس کی دلیل قرآن حدیث سے ہے؟ ذہن میں ایک بات بیٹھا لیں، جتنے بھی مشائخ اعظام ہیں، جتنے بھی سلاسل کے مشائخ ہیں، سب کے پاس دلیل ہے، اور وہ دلیل پہلی آپ سن لیجئے، اس کے بعد بتائی جاتی ہے بات کی خلافت کیوں دی جاتی ہے، خلیفہ بنایا کیوں جاتا ہے۔ سورۃ الفرقان پارہ 19 آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ وزیر کے لفظ پر غور کریں گے۔ اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور کر دیا ہم نے اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون کام بٹانے والا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام یہ بھی پیغمبر ہیں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ ہارون وزیرا۔ صاف لفظوں میں قرآن اعلان کرتا ہے ان کا وزیر، ان کا مشیر، ان کا کام بنانے والا کون؟ ہارون علیہ السلام۔ کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے نائب بنائے گئے۔ اب یہ نائب بنایا کیوں گیا؟ خلافت دیتے کیوں ہیں؟ نیابت دیتے کیوں ہیں؟ اب غور فرمائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا، کام بٹانے والا۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر یعنی ان کا معاون و مددگار
اور کام میں ہاتھ بٹانے والا بنا دیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں وزیر کیوں بنایا، نائب کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے کام میں یہ ہاتھ بٹائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی کام کرنا ہو اس میں معاون و مددگار کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کام تو اسی طرح بڑھتا ہے، اور یہ کام پیری مریدی کا، خانقاہ کا کوئی نیا نہیں ہے۔ اب لوگ اس کو نیا سمجھیں تو یہ ان کی بیوقوفی ہے، نادانی ہے۔ جیسا کہ سوال آیا خلافت کیوں دیتے ہیں، بات اتنی سی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ، لیکن اور وضاحت ضروری ہے چونکہ یہ ایک خانقاہ ہے۔ یہاں سے خلافت بہتوں کو دی گئی اور امید انشاءاللہ دی جاتی رہے گی جیسی صلاحیت ہے۔ یہ خانقاہ رحمانیہ میں ہی پہلا سوال نہیں، بہتوں کے یہاں سوال ہوا ہے۔ آپ سن لیجئے، ایک کتاب ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی، رہے سلامت تمہاری نسبت۔ اس میں حضرت والا نے خلافت کیوں دی جاتی ہے اور خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، یہ بہت وضاحت کر دی ہے۔ مناسب ہے وہ کتاب زیر مطالعہ ہو، دیکھنی چاہیے، چونکہ کام اسی طرح ترقی کرتا ہے جب معاون ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، کام میں ہاتھ بٹانے والے ہوتے ہیں۔ ہاں اب شرط یہ ہے کہ معاون جو ہو، مددگار ہو، وہ بھی مخلص ہو، وہ بھی صحیح ہوں۔ آپ خود دیکھ لیجئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاون کی ضرورت پڑ گئی۔ صحابہ کرام کام کو لے کے دیکھیے کتنے ملکوں میں چلے اور کام کو ترقی ہوئی۔ بغیر نصرت کے، بغیر مدد کے کام کیسے چلے گا؟ اور کام یوں ہی چلا ہے۔ آپ دیکھیے امت کا حال کیا تھا جس وقت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر اور بہادر صحابی سکتے میں آ گئے، ایک طرح کی گنودگی چھا گئی، تلوار نکال لیے اور کہا جو یہ کہے گا کہ میرے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، میرے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ میرے نبی تو جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے تھے، ایسے بس اپنے رب سے بس ملنے گئے ہیں، ہم لوگوں کو چھوڑ کے وہ نہیں جا سکتے۔ یہ ان کا عشق بول رہا تھا، ان کی محبت بول رہی تھی، ان کا ایمان، ان کا یقین بول رہا تھا کہ ہمارے نبی ہمیں چھوڑ کے کیسے جا سکتے۔ لیکن قربان جائیے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول، کہ لوگوں ہمارے نبی تو اللہ کے رسول تھے، رسول ہیں۔ جیسے اس سے پہلے بھی قد خلت من قبلہ الرسل، اور رسول آئے گئے، لیکن ان کا مشن
ان کا کام، اب یہ تو چلے گئے ہیں، لیکن ہمارے نبی کا جو مشن تھا، جو کام تھا، اب ہمارے تمہارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے۔ اس مشن کو ہمیں قیامت تک کی انسانیت تک پہنچانا ہے۔ صحابہ کو سمجھ میں بات آئی، سب کے ہوش ٹھکانے آئے۔ تو آپ سوچئے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ سارا قرآن ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ اس آیت کریمہ میں معرف القرآن کے حوالے سے کہتا ہوں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب دامت برکاتہم نے رحمت اللہ علیہ سب کو بیان کیا ہے۔ اس کی تفسیر کے خلاصہ میں کہ اس آیت کریمہ میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور تقویت قلب کا سامان ہے۔ پچھلے انبیاء علیہم السلام کی اللہ تعالیٰ نے جس طرح مدد فرمائی اور دشمنوں پر غالب فرمایا، وہ آپ کے لیے بھی ہونے والا ہے، یعنی آپ کے بھی دشمن ہوں گے، آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالیں گے، آپ کے مشن کو آگے بڑھنے سے وہ روکیں گے، تو آپ کو افراد کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ نے ایسے ایسے دیوانے اور پروانے دے دیے کہ پھر تھوک تک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، تھوک۔ اب یہاں اگر کوئی اپنے پیر کی، اپنے مرشد کی خدمت کرتا ہے، ادب بجا لاتا ہے، تو چند بگڑے ہوئے دل دماغ کے لوگ ایسے ہیں جو حسد میں آ جاتے ہیں کہ ان کا ادب احترام کیوں؟ ارے جس سے دین آپ سیکھ رہے ہیں اس کا ادب احترام نہیں آپ کریں گے، پھر آنے والی نسل آپ کا کیسے کرے؟ تبھی تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم سوال کرو اہل ذکر سے۔ مفسرین نے اہل ذکر سے مراد اہل علم لیا ہے کہ تم ان سے پوچھو جو نہیں جانتے، جو تمہیں نہیں معلوم، جیسا کبھی سوال ہوا۔ تو یہ جو خلافت و نیابت یا یہ جو ذمہ داری دی جاتی ہے، یہ مشن کو آگے بڑھانے کے لیے دی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مَعْهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، کہ ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ یہ ان کے کام میں مدد کریں، معاون ثابت ہو۔ کام کرنے والے کو کام کی اور ذمہ داریوں کی کثرت اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اب اگر بڑے ذمہ داری دے دیے ہیں تو پریشان نہ ہو، بس یہی کہے اللہ یہ ذمہ داری آپ کی دی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ میرے بڑے کے دل میں نہ ڈالتے، میرا بڑا مجھے یہ ذمہ داری سونپتا کیوں؟ اب اس میں ہم امین ہوں، امانت داری، دیانت داری کے ساتھ ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانا ہے کہ لوگ اللہ سے جڑیں، اللہ کا ذکر کریں، سنت پر چلیں، تلاوت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کا حقوق پہچاننے والے ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت اسی سورہ فرقان میں آگے آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں کیا؟ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعْثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور تسلی کے فرمایا گیا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے لیے علیحدہ علیحدہ نبی اور رسول بھیجتے اور آپ پر اتنی ذمہ داریاں نہ آتی، لیکن اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے سارے عالم کے لیے آپ کو نذیر بنایا، سبحان اللہ، اور آپ ہی پر ساری ذمہ داری ڈالی، اور یہ سب آپ کا رتبہ اور درجہ بڑھانے کے لیے، تاکہ آپ کو اور زیادہ ترقی ہو، کیونکہ جتنی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اگر آپ پر پریشانیاں اور ذمہ داریاں اس قدر ہیں
تو آپ کا اجر اور رتبہ بھی تو سب سے زائد ہے۔ اللہ کے یہاں کتنا اونچا مقام ہے، آپ کو ساری دنیا کا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اسی لیے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا امام الانبیاء۔ اور حقیقت بھی ہے، معراج کی شب میں آپ نے سارے انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھائی، سب کے امام بنے آپ، سبحان اللہ۔ تو جب یہ مشن ایک ہے تو ظاہر سی بات ہے، ہم اگر یہ ذمہ داری اگر ہمیں ہمارے بڑے نے دیا ہے تو ہم اگر آنے والی نسل کو یا آنے والے لوگوں کی ذمہ داری نہیں دیں گے تو کام کیسے بڑھے گا؟ کام کو بڑھانا، اس مشن کو آگے لے کے پھیلانا ہے، چلنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، پوری توانائی اپنی سلسلے کی اشاعت کے لیے، اللہ سے، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو جوڑنے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کر دینی ہے انشاءاللہ۔ جانی مالی یا وقت کی یا جو کچھ بھی قربانی اس سلسلے میں دینی پڑے، اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسان فرما دے، آسان فرما دے۔ اب ایک بات اور سن لی جائے، خلافت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، خلافت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، نہیں رکھنی چاہیے۔ خلافت کے سلسلے میں اللہ رب العزت خود ہی مشائخ کے بڑوں کے دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ نسبت، یہ ذمہ داری فلاں کو سونپ دو، یا بعض دفعہ خواب کے ذریعہ سے بشارت ہوتی ہے کہ ذمہ داری فلاں کو سونپ دو۔ بڑے چونکہ امین ہوتے ہیں، خائن نہیں ہوتے، وہ امانت داری، دیانت داری کے ساتھ جب انہیں اس قسم کا اشارہ ملتا ہے تو پھر وہ آگے مشن کو بڑھانے کے لیے، اس کام کو پھیلانے کے لیے کسی پر ذمہ داری یہ ڈال دیتے ہیں بطور خلافت کے، اور انہیں سند دی جاتی ہے۔ امامہ بھی بات دیتے ہیں بعض حضرات، بعض ٹوپی اپنی یا وغیرہ وغیرہ جو کر دیتے ایک سند کے طور پر۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایک سند کے طور پر ہوتی ہیں۔ خلافت ایک سند ہے، ولایت نہیں ہے۔ ولایت یعنی اللہ کی دوستی ہمیں آپ کو ذکر اذکار کرنے سے، سنت پر چلنے سے، تلاوت کرنے سے، نمازوں کی پابندی سے، مراقبے کی پابندی سے ہمیں آپ کو ولایت حاصل ہوگی۔ ولایت کے درجات ہیں، ولایت صغرا، ولایت کبرا۔ اب اس کی ایک تفصیل ہے، اس کی ایک تشریح ہے، کسی موقع پہ کر دی جائے گی، لیکن یہ اتنا یاد رکھیں، یہ جو خلافت، نیابت، اجازت، ذمہ داری جو یہ دی جاتی ہے، یہ مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، کام تاکہ آسان ہو جائے، بس اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ دے دیں، تمام شکوک و شبہات ہمارے اندر سے ختم فرما دیں۔ ہم جو چیزیں نہیں جانتے، جو باتیں ہمیں نہیں معلوم، اپنے بڑوں سے پوچھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔